ایک مسافر جو عثمان غنی کو کنجوس سمجھ رہا تھا۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمے میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہے یعنی مالدار بھی ہے اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہے۔ عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے آئے۔ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ حضور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائیاں پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو فرمانے لگے، 3 دن سے میں نے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میں پھر کیا کروں، میں تو بہت دور سے امید لے کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے، عثمان غنی کے پاس جا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے، تو ان کے پاس جا۔ وہ شخص کہنے لگا، کیا آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مکروہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے۔ فرمایا، عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتا دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کہا، ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دیں گے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہے، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا، اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مکروہ ہو گیا ہوں، میرے اوپر قرض ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا، تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی، تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہے، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے فوراً سے کہا، حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کو کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا
ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भरकर अता फरमाया। कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा। मैं सोच रहा था दूध शहद पर तो घर में लड़ाइयाँ हो रही है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हों ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वह इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करती रहे। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वह शख्स कहता है कि मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया। कहता है, अभी मैंने बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। आप फरमाने लगे कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का अदा करने जिसने तुझे यह रास्ता दिखाया। वह शख्स कहता है कि मैंने कहा, हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा कर फरमाने लगे, छोड़ो आपका काम हो गया, इन तफसील में ना पढ़ो। सुभान अल्लाह, यह शान है खिदमत गारों की, सरकार का आलम क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।